سامعین و ناظرین، اس وقت نابغہ روزگار شاعر، ادیب، محقق، نقاد اور دانشور جناب اخلاق حیدرآبادی صاحب کے دولت قدم پر بیٹھے ہیں. میرے ساتھ ہیں شاہد فاروق صاحب جو فرزند ارجمند ہیں، پنجابی کے معروف شاعر حضرت بابا جی فقیر فیصل آبادی کے. ہمارے جو مووی میکر ہیں وہ جناب اخلاق حیدرآبادی صاحب کے پوتے ہیں شاہیر خان. تو اس وقت 4 افراد جو ہیں اخلاق حیدرآبادی کے اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اخلاق صاحب سے ایک مدت کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں استاد محسن آسمان کے. تو ان کی چھوٹی نظمیں جو ہیں اس حوالے سے ہم نے فرمائش کی ہے، بڑی مشکل سے موٹیویشن کی ہے اور ان کو تیار کیا ہے پیش کرنے کے لیے. تو عبداللہ صاحب آپ شروع کریں. جی سر. نظم ہے زندگی نقش بر آب. زندگی نقش بر آب، یعنی پانی کے اوپر ملنے والے ہنس کر ملے، ملنے والے ہنس کر ملے ورنہ میں بھی جانتا ہوں. ملنے والے ہنس کر ملے ورنہ میں بھی جانتا ہوں. چند لمحوں میں چہرہ بھی پتھر کا چہرہ ہو جائے گا. چند لمحوں میں چہرہ بھی پتھر کا چہرہ ہو جائے گا. یعنی اس نظر میں دنیا کی بے ثباتی جو ہے، دنیا کے عارضی پن کا جو ہے وہ فلسفہ بیان کیا ہے. اور یہ ایسا فلسفہ ہے جس پہ تمام مذاہب کو کا یقین ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو جٹلایا. یعنی 4-5 لائنوں کی مصروں کی آپ کو نظم سنائی گئی ہے. نقش بر آب، زندگی نقش بر. یہ نظم ہے، اس کا نام ہے توقف. زندگی موت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. زندگی موت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. نبض دوراں کو تو اخلاق ٹھہر جانے دو. نبض دوراں کو تو اخلاق ٹھہر جانے دو. یہ ساری جو چیز نظمیں ہیں ساری دنیا کی بے ثباتی کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہیں. بالکل شاہ صاحب نے صحیح فرمایا. نظم کا نام ہے احساس. احساس. رو پڑا دل صورت حالات پر، رو پڑا دل صورت حالات پر، لوگ کچھ بچھڑے ہوئے یاد آ گئے. لوگ کچھ بچھڑے ہوئے یاد آ گئے. رو پڑا صورت حالات، رو پڑا دل صورت حالات پر، لوگ کچھ بچھڑے ہوئے یاد آ گئے. سج وہ جو سنائے، وہ جو تیرا کندھا فارغ ہو تو بتانا، تیرا شانہ فارغ ہو تو بتانا، بڑے آنسو اکٹھے ہو گئے. وہ نظم تھی جو وہ جی ایک شعر ان کا زبان زد عام ہے، وہ اکثر التماس. تیرا شانہ ہو فارغ تو بتانا، تیرا شانہ ہو فارغ تو بتانا، بڑے آنسو اکٹھے یعنی کہ ویلا ہوے تے دسنا کہ تیرے گل لا کے رون نو بڑا دل کردا وا، بڑے آنسو اکٹھے ہو گئے. ایک فلسفہ بیان کر دیا. آج کے اس مادیت کے دور میں، آج کے نفسہ نفسی کے دور میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ اگر تو فارغ ہو، کوئی تھوڑا دیر تیرے پاس ویل ہو تو ذرا بتانا، میں تیرے گڑے لا کے رونا چاہنا، دکھ سکھ بولنا چاہنا وا. کیا جو نہیں کہ تیرا شانہ ہو فارغ تو بتانا، بڑے آنسو اکٹھے ہو گئے. نظم کا نام ہے قہر درویش. قہر درویش. لاش خواہش کی خون میں نہائی یوں ہی، لاش خواہش کی یوں میں نہائی یوں ہی، آنکھوں اور بھی منتظر دیکھنا، اپنے ہاتھوں بکھرنا سمٹنا صدا، اپنے ہاتھوں بکھرنا سمٹنا صدا، اور خود ہی کمالے ہنر دیکھنا. خود ہی کمالے ہنر دیکھنا. واہ واہ. نظم ڈھارس. ڈھارس. یہ حسین رات بیت جائے گی، یہ حسین رات بیت جائے گا. خاموشی ہے خدا را کچھ بولو، خاموشی ہے خدا را کچھ بولو، کیا قلم کے اور سوچو گی، کچھ تسلی کے واسطے ہی لکھو، کچھ تسلی کے واسطے ہی لکھو. یعنی یہ حسین رات بھی گزر جائے گی. لمحے کتنے بھی خوبصورت ہوں، یادیں کیسی بھی ہوں، اگر فنا ہو جائیں گی. تو یہاں کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے. آفات کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا
قافلے لٹا کر جانا پڑنا بھائی جان، خواہ آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں یا خواہ آپ جناب وزیر اعظم پاکستان ہیں یا آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، وہ یہاں قافلے لٹا کر ہی جانا پڑے گا. کتنے لوگ چلے گئے اور کتنے راستے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی فلسفہ ہے. یعنی اخلاق حیدرآبادی کی جو نظمیں ہیں ان کے اندر ہمیں شاہ صاحب دنیا کی بے ثباتی جو ہے وہ پر لگائی نظر آ رہی اڑتی ہوئی ہے جی. اور اس طرح اس کے اندر دنیا کی بے ثباتی ہے، دنیا کا فنا ہے. جس طرح میر تقی میر نے اپنی موصلی شاعری کے اندر جو ہے اسی کا نوحہ بیان کیا ہے کہ دنیا کچھ نہیں بھائی، 4 دنوں کا یہ میلہ ہے جی. ڈاکٹر صاحب ایک نظم ہے دروازہ. دروازہ. میرے گھر آپ کا آنا کوئی مشکل تو نہ تھا. واہ واہ. میرے گھر آپ کا آنا کوئی مشکل تو نہ تھا. ایک بیاباں ہے کہ جس کا کوئی دروازہ نہیں. ایک بیاباں ہے کہ جس کا کوئی دروازہ نہیں. ایک بیاباں ہے یعنی یہ گھر کی ایک مفلسی کی طرف اپنی اس نے کم مائگی کا احساس دلایا ہے. شاہ صاحب وہی بات جو پنجابی میں سلیم کاشن نے کہی تھی کہ میرے گھر وچ درد پرونے کھلے بوہے آندے نے، ایک کوئی بہتا سجن جاپے جس کنڈی کھڑکائیے. یعنی وہی ایک بیان ہے کہ بیابان جو ہے گھر کو شاعر نے تشبیہ دی ہے. شاعر جو ہوتا ہے وہ اس کا جو تخیل جو ہے وہ شاعر مطلب جو تشبیہ ستاروں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو شاعر ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حساس طبقہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باریک بینیوں کو بھی محسوس کرتا ہے، جو عام بندے کو موٹی موٹی چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہیں. تو شاعر جو ہے ان چیزوں کو ایسے فلسفیانہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ یہ اسی کا ہی خاصہ ہے. بہت